تو یہ تو بہت لمبا چوڑا کام ہے. رویا کے بارے میں دیکھیں گے یہ تو میرا خیال ہے یہ تو 4 گھنٹے لگ جائیں گے رویا کے بارے میں. یہ بچے سچی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کے, یہ سچی بات ہے, یہ 4-5 گھنٹے کا کلام ہے. تو کسی وقت کوشش کروں گا دوبارہ نئے لوگ آئے ہیں تو بتائیں گے کہ جو بھی بائبل میں کلام کیا گیا ہے خدا نے سب رویا کے وسیلے سے کیا, کیونکہ خدا سامنے آ کے بات نہیں کر سکتا, وہ اتنا بڑا ہے آسمانوں کے آسمان میں بھی نہیں سما سکتا. تو وہ جب آئے گا تو دنیا بھسم ہو جائے گی, کیونکہ وہ تو سورج سے بھی بہت طاقتور ہے. سورج تو کچھ بھی نہیں ہے, سورج ہمیں جلا دے گا نیچے آ جائے. اگر کہتے ہیں 1 انچ بھی سورج نیچے آ جائے یا اتنا چھوٹا سا سوا نیزے پر آ جائے تو ساری دنیا بھسم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی ساری دنیا. تو خدا کو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بات کا نیچے آ جائیں. خدا آئے گا تو وہ تو اڑا کے رکھ دے گا سب کو, کیونکہ اس کو کہتا ہے کہ ہمارا خدا آئے گا وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. جب وہ آتا ہے تو پہاڑ پگھل جاتے ہیں, 68 سام میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں ہیں نا, یہ تو بہت لمبا چوڑا خدا کا کلام ہے جو آپ کو گائے بگائے بتایا جائے گا. آپ کے سوالوں کے جوابوں کے جب آپ سوال کریں گے تو پھر آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا. ویسے میں جو دوں گا شاید آپ پسند کریں یا نہ کریں, یہ تو آپ کی مرضی پر, لیکن ہے خدا کا کلام جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. انکل میں آپ سے ایک سوال اور کر سکتا ہوں؟ مرضی ہے بھائی, تو کتنے سوال ہیں تیرے انکل؟ ہاں جی انکل, امثال 30 باب 15 آیت. ہاں جی, کیا ہے اس کا؟ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں, 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی. انکل جونک کی بیٹیوں سے کیا مراد ہے؟ اچھا, سب سے پہلے مجھے یہ بتا کہ تو کبھی جسے پنجابی میں کٹھا کہتے ہیں, یہاں کہتے ہیں چھوٹا سا پاؤنڈز انگریزی میں کہتے ہیں, یہاں چشمہ کہہ لیں, یہاں کوئی تالاب کہہ لیں, تو کبھی نہایا کبھی؟ نہیں انکل, چشمے میں نہ, کبھی تالاب میں نہیں. نہیں, پھر جونک کا تجھے کیا انکل پتا؟ تیرنا ہے نہیں پتا انکل. پھر اس لیے جونک کا تجھے ان لوگوں کو پتا ہے جو تالابوں میں میرے جیسے نہائے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ بھئی وہ جونک کسے کہتے ہیں. جونک ہوتی ہے ایک چھوٹا سا سک کرتا ہے وہ خون کو, وہ جسم میں اندر لگ جاتا ہے, کسی جگہ بھی لگ جاتا ہے اور خون چوسنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے اندر کوئی چیز ڈالوں, بلکہ وہ کہتا ہے دے اپنا خون دے, اپنا خون دے. یعنی وہ آپ کا خون لینے والا. جونک کا مطلب خدا نے یاد دیا کہ وہ لیتا ہے, صرف دیتا کچھ نہیں ہے. تو وہ کیا ہے, کون سی ہے جو کبھی بس نہیں کرتی, جو لیتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ پتال اور بانجھ کا رحم. یعنی کہ یہ جو پتال ہوتا ہے وہ کہتا ہے دے, مردے دے ہی جا, روحیں لیتا جاتا ہے, واپس نہیں کرتا, کیونکہ پتال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے. لیکن صرف خدا کے لوگوں کے لیے پتال کے دروازے جو ہیں غالب نہیں آ سکتے. خدا کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے, پتال میں نہیں جائیں گے. جو مسیح کے لوگ ہیں وہ اصل میں پتال کے اندر ہر ایک روح نے جانا ہے, لیکن صرف وہ نہیں جائیں گے. لکھا ہے کہ ان پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. کن پر؟ جو مسیح کے اندر آ چکے ہیں, جو مسیح بن چکے ہیں, وہ جو ہیں وہ ان پر پتال کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن باقیوں پر, جو باقی لوگ ہیں, پتال کہتا ہے دے دے دے, وہ لیتا جاتا ہے. پھر بانجھ کا رحم. بانجھ کا رحم کا مطلب ہے کہ جو بانجھ ہوتی ہے جس کے بچہ نہیں پیدا ہوتا, وہ ہر وقت ٹرائی کرتی رہتی ہے کہ مجھے دے تاکہ بچہ پیدا ہو. ابھی سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی؟ تو یار کوارا آدمی ہے, تو نے سوال ایسا کر دیا ہے. اچھا, اس کے بعد زمین جو سیراب نہیں ہوئی, اگر افریقہ میں چلے جاؤ تو وہاں ایسی زمینیں ہیں کہ جو کٹی پڑی ہیں, وہ کہتی ہیں مجھے ہمیں پانی دو, اور بارش پڑتی ہے پھر بھی وہ کہتی ہے دے دے, وہ ٹھیک نہیں ہوں گی, کیونکہ وہ کرسڈ لینڈ ہے. ان پر خدا کی کرس ہے, ان زمینوں پر. وہ کیوں کہ جب گناہ کیا گیا تھا تو یہ جو لینڈ تھا وہ اس وقت باغ عدن کی طرح تھا. پھر آپ سوال کریں گے جی باغ عدن افریقہ کدھر چلا گیا؟ پھر آپ کو وہ سیکھنا پڑے گا کہ جب دنیا کٹھی تھی ایک وقت میں ایسے تھی, تو پھر خدا نے کیسے ان کو علیحدہ کیا, یہ دوسرا سوال ہے. اور اس کے بعد یہ جو پانی ہے
اس پر پڑتا لیکن وہ بس کرتی نہیں ہے وہ لینڈ، وہ زمین کہتی ہے اور پانی دو، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ تیسری ہے. اور چوتھی کون ہے؟ آگ. جب آگ لگ جائے تو پھر وہ بس نہیں کرتی، کیونکہ وہ آگ آگے پھیلتی رہتی ہے، سٹاپ نہیں ہوتی آگ. آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگ جائے، جب تک اس کو سٹاپ نہ کیا جائے، جب تک اس پر پانی نہ پھینکا جائے، اس وقت تک آگ جو ہے وہ بس نہیں کرتی. اور پھر کیا ہے؟ وہ آگ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اسے اچک کر لے جائیں گے. یہ اگلی آیت آپ نے نہیں پڑھی جو ہم سب کے بارے میں ہے، کہ جو اپنے باپ کی تحقیر کرتے ہیں، اپنے باپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، 4 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں، پھر باپ کو کہتے ہیں تو کون ہے، ہم تو آسمان سے گرے ہیں. یہ مجھے معاف کیا جائے لیکن میں بہت یہ غیرت کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ پر نہیں کر رہا. صحیح یہ فرما. ہر ایک انسان پر جو اپنے باپ اور ماں کی ہنسی کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ کلام ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ ایک خادم تھا، نام نہیں میں اس کا لیتا، اس نے کیا کیا تھا کہ اس کی دادی آئی ہے تو وہ خادم بن چکا تھا، وہ دعا کرتا تھا، بدروئیں نکلتی تھی اور کام کاج ہوتے تھے خداوند کے. تو اس کی دادی آئی تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اسے پیار دینے کی کوشش کی. تو اس نے کیا کہا، مجھے گواہی دی، ہم بھی تھے اور بھی لڑکے تھے. اس وقت میں لڑکا تھا، ینگ تھا، 26-27 سال کی میری عمر تھی اس وقت. تو اس نے کیا کیا کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی سے کہا، او خبردار مجھ پر ہاتھ نہ رکھنا، میں تمہیں نہیں پتا میں خدا کا خادم ہوں، تو جرت نہ کرنا کہ میرے سر پر تو ہاتھ پھیرے. تو میں تو کانپ گیا اس وقت سن کے، حالانکہ میں تو برینڈ نیو کرسچن تھا اس وقت، لیکن میری اتنی عقل تو ہے تھی کہ اپنے بزرگوں کو تو ہم خدا نے کہا عزت کرو. خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ خادم بن گیا تو آپ سرخاب کے پر آپ کو لگ گئے ہیں یا آپ آسمان پر تخت پر جا بیٹھے ہیں. خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اپنے بزرگوں کو کہیں جی اب تو کون اور میں کون ہوں. آپ ویسے ہی رہیں گے جیسے آپ، بلکہ آپ کو ان سے بھی حقیر بننا پڑے گا. جب پہلے جو زندگی آپ کی، جب آپ خادم بنتے ہیں تو آپ کو اور نیچا ہونا پڑے گا تاکہ مسیح کی تقلید میں آپ چلیں. مسیح جو خداوند خدا تھا وہ خادم کی صورت میں آ گیا اور اس نے لوگوں کو پاؤں کو دھویا. سب سے گھٹیا کام تھا جو خداوند یسوع نے کیا. وہ کیوں کیا؟ اپنے آپ کو اس نے پست کر دیا، خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کر لی. اور ہم کہتے ہو تو کون ہے؟ میں تو خدا کا خادم ہوں، تمہیں نہیں ڈر لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں؟ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، ایسے تو سارا کام ہی الٹ جائے گا، وہ تو ڈیول بن جائے گا انسان. کیونکہ ڈیول نے ایسے کیا تھا، مغروری کی تھی اور اپنے آپ کو بہت اونچا کیا تھا. کہتا میں خدا کے بادلوں سے بھی اونچا تخت قائم کروں گا. حزقیل میں لکھا ہوا ہے 28 باب میں، اگر آپ پڑھ لیں. اور یسایہ میرا خیال ہے 14 باب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ڈیول نے اپنے آپ کو بہت بلند کیا تھا اور خدا نے اسے پستیوں میں پھینک دیا تھا. خداوند یسوع نے پھر کہا کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا کہے گا وہ بلند کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو بلند کہے بڑا کہے گا اس کو میں چھوٹا کر دوں گا. یہ سب خدا کا کلام نتھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. لیکن خدا کے روح کے بغیر آپ یہ کلام سن نہیں سکتے، کیونکہ یہ خدا کی روح ہے جو سارے کلام کو تانے بانے جوڑتی ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ خدا ہے جو کرتا ہے. اس کا فل کنٹرول ہوتا ہے اپنے خادم پر اور کلیسیا پر اور ان کے دماغ کے خلیوں پر. وہاں وہ اپنا جو کلام ہے ڈپازٹ کرتا ہے اور انسکرائب کرتا ہے وہاں. اور پتہ کیا ہے کہ جو پہلی ٹیپ آپ پر چڑھی ہوئی تھی، یہ جو پرانی ٹیپ پہ چڑھی ہوئی ہے ہم سب پر، وہ خدا ڈیلیٹ کرتا جا رہا ہے اور نئی ٹیپ پہ اوپر چڑھ رہا ہے. خدا کا کلام لکھا ہے کہ آپ کے مائنڈ کو رینیو کرتا ہے. رینیو کا مطلب یہ ہے کہ پرانی چیزیں ڈیلیٹ کرتا جاتا ہے اور نئی چیزیں اوپر لگاتا جاتا ہے، پھر آپ مکمل خدا کے لوگ بنیں گے. جب تک آپ کے اندر پرانی ڈاکٹرینز ہیں، پرانی تعلیمیں ہیں، 3 خداؤں کی تعلیمیں ہیں، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ اس سوالوں کے جواب آپ نہیں دے سکیں گے جو اس قسم کے ہیں. لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا جب معجزے کرتا ہے اور عجیب عجیب کام کرتا ہے اور آپ کو پتہ یہاں کوئی ملا ہوا نہیں ہے، یہ ایسے معجزے فکس معجزات نہیں ہیں. آپ سب کو پتہ کہ یہ فکس معجزات نہیں ہیں، یہ سچائی کے معجزات ہیں. سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس لیے یہاں ایمان زیادہ بڑھے گا.